الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق الی آخرہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے رحم و کرم سے ہم نے احکام شریعت کورس کے حوالے سے فقہی مسائل، خصوصاً طہارت کے مسائل ہم سیکھ رہے تھے۔ پچھلی نشست میں ہم نے وضو کے متعلق، وضو کے فرائض اور وضو کا سبب، دنیاوی اور اخروی حکم، وضو کے صحیح ہونے کی شرائط اور کن چیزوں کے لیے وضو کرنا فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے اور کب سنت ہوتا ہے وضو کرنا، یہ ہم نے سیکھا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ آج کی نشست میں ہم نواقض وضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ ہم سیکھیں گے، اور غسل کے متعلق بھی سیکھیں گے کہ غسل جو ہے وہ کن چیزوں سے لازم آتا ہے، اور غسل کے فرائض اور غسل کرنے کا سنت طریقہ جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سیکھیں گے۔ یاد رکھیے، وضو کو جو توڑنے والی چیزیں ہیں وہ 12 ہیں، کہ 12 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ما خرج من السبیلین، انسان کے دونوں راستے سے، پیشاب اور پخانے والے راستے سے جو کچھ نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ الا ریح القبل، سوائے آگے والی ہوا کے، اگر انسان کے آگے سے ہوا خارج ہوتی ہے تو اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ پیشاب کا نکلنا الگ ہے، اور پخانے والے راستے سے ہوا کا خارج ہونا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آگے والے حصے سے اگر ہوا خارج ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جسم متحرک ہوتا ہے، یا متحرک نہ بھی ہو، ہوا خارج بھی ہو، تو اس ہوا کا تعلق گندگی سے نہیں ہوتا۔ انسان کے پخانے والے راستے سے جو ہوا خارج ہوتی ہے وہ گندگی کو کراس کر کے آتی ہے، گندگی کو چھو کے آتی ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ گندگی کے ذرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا کے خارج ہونے کی وجہ سے۔ اگر آگے سے ہوا خارج ہو، وہ تو یہ ہے کہ عضو مخصوص کا متحرک ہونا ہوتا ہے، یا اگر ہوا خارج بھی ہو وہ پیشاب سے مس ہو کے نہیں آتی، بلکہ وہ گندگی کو چھو کے نہیں آتی، اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بچے کی ولادت بھی وضو کو توڑ دیتی ہے، اگرچہ خون عورت کے شرمگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ بچے کی جیسی ولادت ہو، اگر کچھ عورتیں ایسی کہ جن کو خون آتا ہی نہیں ہے بچے کی ولادت کے وقت یا بچے کی ولادت کے بعد، تو اس وقت بھی عورت کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عورت پر جو ہے غسل لازم نہیں ہوتا جب خون نہ دکھا جائے، لیکن احتیاطاً کر لے تو ایک اچھی بات ہے، کیونکہ جب خون خارج ہوا ہی نہیں، وہ عورت نفاسہ ہوئی نہیں ہے، نفاس کا خون اسے جاری ہی نہیں ہوا، تو اس پر غسل لازم نہیں ہوتا، لیکن کر لے تو یہ ایک بہتر اور اچھی بات ہے۔ صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عورت وہ نفاس والی نہیں ہوتی اس صورت میں جب بچے کی ولادت ہو اور خون نہ دکھا جائے، خون نہ نکلے، اور یہی بات بھی صحیح ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ احتیاطاً غسل کر لے، کیونکہ بچے کی ولادت کے بعد تھوڑا بہت جو ہے وہ خون خارج ہوتا ہے، اور یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے خون تھوڑا بہت نکلا ہو، تو احتیاطاً عورت جو ہے وہ غسل کر لے۔ اسی طرح وَنِجَاسَةً سَائِلَةً، بہنے والی نجاست، انسان کے جسم سے کوئی نجاست نکلتی ہے
اور جس جگہ سے نکلی ہے اس جگہ سے وہ کراس کر جاتی ہے، بہہ جاتی ہے، اس سے آگے بڑھ جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر دانہ ہے، اب اس سے خون نکلا ہے، پیپ نکلی ہے یا کچا پانی نکلا ہے، اب اس جگہ سے جو دائرہ ہے دانے کا اس جگہ سے وہ نیچے بہہ گیا ہے، کراس کر گیا ہے، تو اس صورت میں انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کراس نہیں کیا، وہ صرف خون ظاہر ہوا ہے، اس کا سیلان نہیں ہوا، بہاؤ نہیں ہوا، اس جگہ سے اس نے کراس نہیں کیا، تو اس صورت میں انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا، انسان کا وضو جو ہے وہ برقرار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح الٹی جو ہے قے، وہ بھلے طعام کی ہو یا پانی کی ہو یا خون وغیرہ یا صفرا کی ہو، جب منہ بھر کر ہو، منہ بھر کر کی فقہائے کرام نے یہ تعریف کی ہے کہ وہ ما لا ينطبق علیہ الا بتکلف علی الاصح، کہ جس کو انسان قابو میں نہ لا سکے، کنٹرول نہ کر سکے، بغیر تکلف کے انسان کے منہ سے وہ الٹی وہ قے نکلے اور وہ منہ بھر کر ہو، وہ بھلے پانی کی ہو، وہ بھلے خون کی ہو، وہ بھلے صفرا کی ہو، یا وہ بھلے جمے ہوئے خون کی ہو، طعام وغیرہ کی ہو، تو اس سے انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر متفرق طور پر انسان کو الٹی آئی ہے، متفرق یعنی ایک بار نہیں ہے، بار بار آئی ہے، انسان کا میلان جو ہے وہ انسان کا روح، انسان کے یعنی کہ جسم میں سینے میں جو ہے وہ تیزابیت کی وجہ سے یا بد ہاضمی کی وجہ سے انسان کو متلی آتی ہے، تھوڑی سی متلی کے بعد تھوڑی سی قے آتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی۔ اب اگر ان کا سبب ایک ہے، پہلی بار جو آئی ہے وہ بھی پانی کی آئی ہے، دوسری بار آئی ہے وہ بھی پانی کی آئی ہے، تیسری بار آئی ہے وہ بھی پانی کی آئی ہے، اگر ان تمام کو جمع کیا جائے تو منہ بھر کر قے کے برابر ہو، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر سبب ایک نہیں ہے، پہلی بار جو آئی ہے وہ پانی کی آئی ہے، دوسری بار جو آئی ہے متلی تھوڑی سی وہ کھانے کی آئی ہے، تیسری بار جو ہے وہ صفرا کی آئی ہے، تو اس صورت میں انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ الٹی اگر بار بار آئے اور منہ بھر کر نہ ہو، اس کا سبب ایک ہو، اس کا سبب کیا ہو؟ ایک ہو، یعنی جتنی بار آئی ہے تھوڑی تھوڑی آئی ہے، اس کا سبب ایک ہی ہے، ہر بار پانی کی آئی ہے، ہر بار جو ہے وہ کھانے کی آئی ہے، ہر بار جو ہے وہ صفرا کی آئی ہے۔ اب ان کو اگر جمع کیا جائے تو وہ منہ بھر کر قے کے برابر ہو جائے، تو اس صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر سبب الگ ہے، پہلی بار پانی کی آئی، دوسری بار کھانے کی آئی، تیسری بار جو ہے صفرا کی آئی، تو اس صورت میں انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا اور انسان کا وضو جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ خون جو ہے وہ انسان کے منہ سے نکلے، ایک خون جو ہے وہ انسان کے مسوڑوں سے نکلتا ہے، دانتوں سے مسوڑوں سے نکلتا ہے، ایک خون جو ہے وہ دماغی یا پیٹ سے کیا آتا ہے، اس کا الگ حکم ہے۔ جو دماغ سے، سر سے یا پیٹ سے آتا ہے، وہ تھوڑا ہی خون کیوں نہ ہو، اس کے لیے منہ بھر کر ہونا ضروری نہیں ہے، اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو مسوڑوں سے نکلتا ہے، دانتوں وغیرہ سے کیا نکلتا ہے خون، دیکھا جائے گا اگر وہ تھوک پر غالب آ گیا ہے، تھوک پر کیا ہے، زردی جو ہے اس کی سرخی جو ہے خون کی جو ہے وہ سفیدی پر، تھوک سفید ہوتا ہے، اس پر غالب آ چکی ہے، اب تھوکیں تو وہ تھوک جو ہے وہ سرخ ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر تھوک غالب ہے، یعنی سفیدی غالب ہے، وہ ویٹ ہونا تھوک کا یہ غالب ہے اور سرخی غالب نہیں ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ الٹی کے متعلق، قے کے متعلق اور تھوک کے متعلق جو ہے ہم نے یہ مسائل سمجھے ہیں۔ اور اسی طرح نیند جو ہے یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ نیند انسان ٹیک لگا کر سوئے، اور ایسی نیند کہ جس میں انسان کی مقعد جو ہے وہ قرار پکڑے، یا انسان سونے والے کو جھٹکا لگے نیند کا اور بیدار ہونے سے پہلے جو ہے اس کی مقعد بھی کیا ہے بلند ہوئی ہو، اگرچہ زمین پر نہ گری ہو، تو اس صورت میں بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے نیند سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ نیند کی حالت میں انسان کے جوڑ جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں،
مفاصل جنہیں کہا جاتا ہے، اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو یہ احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے پخانے والے راستے سے جو ہے وہ ہوا خارج ہوئی ہو، تو اسی وجہ سے نیند کی صورت میں وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جن چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان میں آپ نے نیند کو بھی کیا ذکر کیا، نیند کا بھی آپ نے کیا ذکر کیا، یہ نیند سے بھی کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نشہ ہے، بیہوشی ہے، جنون ہے۔ اب نشے کی حالت میں جب انسان ہے، یا اللہ ہر کسی کو محفوظ رکھے، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسے بیہوشی طاری ہو گئی ہے جی، اور اسی طرح کسی پر جنون طاری ہو گیا ہے، اور یہ چیزیں بھی وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ اور نماز کی حالت میں، رکوع اور سجود والی نماز میں کوئی انسان جو ہے وہ قہقہ لگاتا ہے بیداری کی حالت میں، رکوع اور سجود والی نماز میں زور سے ہنستا ہے، اس کی آواز ساتھ والے بھی سنتے ہیں، زور سے وہ ہنستا ہے، تو اس صورت میں بھی انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے رکوع اور سجود والی نماز میں۔ اور اسی طرح انسان کا دو شرمگاہیں جو ہیں وہ ساتھ مل جائیں، بیچ میں کوئی پردہ نہ ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو، جو انسان کے عضو مخصوص کو اعلیٰ تناسل کو جو ہے حرکت کرنے سے، حرارت سے کیا روکے، بیچ میں کوئی فاصلہ، کوئی کپڑا موٹا وغیرہ یا کوئی چیز نہیں ہے۔ اب دونوں شرمگاہیں جو ہے آپس میں کیا ہے ملی ہیں، اب اس سے بھی ایک مباشرت فحشہ ہوئی ہے، اس سے بھی انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چیزیں 12 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی بات پوچھنی ہو کسی میں۔ اگر نماز کے علاوہ اگر ایسے بیٹھے رہیں کسی کی بات کی پڑھا جی جی، اس کے وضو رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ نماز کی نماز نہیں پڑھے، نماز کے بعد ایسے بیٹھے ہوئے تھے 2-3 لوگ، کوئی کسی نے بات کی تو اس پہ ہنسی آ گئی، اس کی صورت کیا ہے؟ زور سے ایسا بندہ دیکھیں، کہکہ جو ہے وہ نجاست ایک نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جو ہے رکوع اور سجود والی نماز میں کہکہ لگاتے ہوئے دیکھ کر آپ نے وضو ٹوٹنے کا حکم دیا ہے۔ وضو ٹوٹنے کا کیا ہے؟ اور یہ خلاف قیاس ہے، حالانکہ وہ کہکہ لگانا کوئی نجاست نہیں ہے، انسان کے جسم سے کوئی نجاست نہیں نکلی اور خون کیا ہے کوئی نہیں بہا، لیکن آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے حکم دیا ہے۔ اور یہ ہر جگہ بھی ناقص نہیں ہوگا وضو، لیکن نماز سے بہر یا اگر جنازے میں ہیں جی اور زور سے ہنسنے سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا نماز سے بہر، یہاں تک کہ رکوع اور سجود والی نماز کی قید لگے اگر نماز جنازہ میں ہی ہیں، وہ تو ایک عبرت کا مقام ہے جی، اس میں آتا نہیں، اگر ہو بھی گیا ہے تو پھر اس میں بھی انسان کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا جی۔ اور اگر اسی طرح کوئی انسان جان بوجھ کر نماز سے بہر آنے کے ارادے سے، نماز کے سے بہر آنے کے ارادے سے، یعنی کہ خروج بے سنی جس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک نماز کا کیا ہے فرض ہے، یعنی نماز سے فارغ ہو کر نماز سے بہر آنا، اگر کسی نے جو ہے وہ جان بوجھ کر نماز سے نکلنے کا کیا ہے ارادہ کیا۔ تو بہرحال ہم مسئلہ یہ سمجھا رہے تھے، جب دو شرمگاہیں ملتی ہیں جی، اب اس سے بھی انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ مرد کی شرمگاہ ملے یا دو عورتوں کی شرمگاہ ملے یا ایک مرد ایک عورت کی جی، جو بھی کیا صورت ہو، اس سے بھی انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہو، نواقض وضو کے متعلق کسی بھائی نے کوئی بات کیا ہے پوچھنی ہو؟ یہ چھوٹے بچوں کا جب گھر میں خواتین چینج وغیرہ کرتے، پیمپر وغیرہ یا انہوں نے جو ہے پیشاب خانہ کرتے تو اس سے وضو نہیں کرتے؟ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، چھوٹے بچوں کا نہیں۔ اگر عورت کو تیقن ہے کہ وہ پیمپر وغیرہ اتارتے ہوئے یا بچے کی جو ہے وہ شلوار وغیرہ یا چڈی وغیرہ اتارتے ہوئے نجاست جو ہے وہ میرے کپڑے پہ لگی ہے، میرے جسم کے کسی حصے پر لگی ہے، تو اس جگہ کو دھو لے، اس کپڑے کو اور اس جسم والے حصے کو دھو لے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور جی، دیکھنے سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور کوئی بات کسی بھائی نے پوچھنی ہو تو چلو، اب ہم وہ چیزیں سنیں گے جن سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا، جن سے انسان کا وضو برقرار رہتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، وہ بھی 10 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ لا تنقض الوضوء ظہور دم لم یصل عن محلہ، کہ انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا
جب خون زہر ہو اور اپنی جگہ سے بہا نہ ہو، کراس نہ کیا ہو، خالی زہر ہو، جس طرح کہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی، دانہ تھا یا کوئی زخم تھا، اب اسی زخم کے دائرے میں اور دانے کے دائرے میں خون یا پیپ یا کچا پانی جو ہے وہ زہر ہوا ہے اور اس نے کراس نہیں کیا، آگے بہا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی انسان کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح گوشت کا ٹکڑا گر جانا بغیر خون کے بہنے کے، انسان کا جسم زخمی تھا، اب اس سے جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ انسان کے زخم سے گرا ہے، اب اس سے خون نہیں بہا جی، اب اس صورت میں بھی انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ پاک ہر کسی کو محفوظ رکھے۔ اگر کسی کا جسم جو ہے وہ زخموں سے چور و چور ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے، اب اس میں پٹی کی ہوئی ہے یا پٹی اتارتے ہوئے اب اس نے وضو کیا ہوا ہے، اب اسی باوضو ہونے کی حالت میں جسم کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ گرا ہے، خون نہیں بہا، سیلان نہیں ہوا، تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ جس طرح عرق مدنی بھی کہا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے جی، جس ناف کے ذریعے یا جس نالی کے ذریعے ماں کے پیٹ میں وہ خوراک کھاتا رہتا ہے، وہ بھی کیا ہے گرتی ہے، اس کو بھی کیا ہے عرق مدنی کہا جاتا ہے، یعنی رشتہ کہا جاتا ہے، اردو میں اور ہندی میں اسے نارو وغیرہ بھی کیا ہے، یا جس طرح ناڑا وغیرہ جو عورتیں کہتی ہیں وہ بھی کیا کہا جاتا ہے جی۔ اور اسی طرح کیڑے کا نکلنا زخم سے اور کان سے اور ناک سے، اس صورت میں بھی کیا ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح عضو مخصوص کا چھونا، شرمگاہ کا، آگے والی شرمگاہ ہو یا پیچھے والی شرمگاہ ہو، اب اس کا ہاتھ لگانا، اس کو کیا ہے چھونا، اس سے بھی انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ومس امراتن، اور اسی طرح عورت کا چھونا، عورت کو کیا ہے چھونا، یعنی عورت کو کیا ہے ہاتھ لگانا، اس سے بھی انسان کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس سے غیر محرم عورت مراد ہے، اس سے کیا ہے غیر محرم کے عورت مراد ہے۔ اپنی عورتوں کو یعنی کہ جو محرم ہے، ماں ہے، دادی ہے، ان کو تو چھو سکتا ہے انسان جی۔ اگر چھوتے انسان کو شہوت ہو گئی جی اور انسان کو انزال وغیرہ ہو گیا، انسان فارغ ہو گیا، تو اس پر غسل لازم آ جاتا ہے، لیکن غیر محرم عورت کو خالی ہاتھ لگانے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور عضو مخصوص کو چھونے سے، ہاتھ لگانے سے بھی انسان کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ وقائع لا یملأ الفم، اور ایسی الٹی جو منہ بھر کر نہ ہو، تھوڑی ہے منہ بھر کر نہ ہو، جس کو انسان جو ہے وہ منہ بھر کر کی تعریف ہم نے پیچھے کیا سنی ہے، جو انسان کنٹرول نہیں کر پاتا، بے تکلف انسان ہو جاتا ہے، تو ایسی الٹی۔ اور اسی طرح الٹی بلغم کی، اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، بلغم کا تعلق جو ہے وہ ذہن سے یعنی کہ دماغ سے اوپر سے آتی ہے، ایک پکیزہ چیز سے آتی ہے، اور الٹی کا تعلق کا تعلق جو ہے وہ معدے سے ہے، اور معدے سے اوپر ایک گندگی آتی ہے، اور اس گندگی کا کیا خروج ہوتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بلغم کی اگر کسی کو قے آئی ہے، وہ بھلے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے بھی انسان کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سونے والے کا جھک جانا، اس کو احتمال ہو اس کی مقعد یعنی شرمگاہ کے اٹھنے کا، یقین نہ خالی احتمال، خالی گمان ہو، اس صورت میں بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح کوئی ٹیک لگا کے سویا ہوا ہے جی، یا کسی چیز کے سہارے وہ بیٹھا ہے، اگر وہ چیز کھینچ لی گئی، اگر کیا وہ چیز کیا ہے کھینچ لی گئی، اب اس سے بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح نمازی کی نیند، جب وہ رکوع اور سجود کی حالت میں ہو، سنت طریقے پر، کس پر؟ سنت طریقے پر رکوع اور سجود، ایک انسان سجدے کی حالت میں ہے، اب جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ 7 ہڈیوں کا زمین پر ٹکا ہوا ہونا، 2 پاؤں اور 2 گھٹنے اور 2 ہاتھ اور کیا ہے پیشانی، اس کا زمین پر کیا ٹکا ہونا، یہ سجدہ جو ہے کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ اگر اسی حالت میں کوئی انسان ہے، انسان کو نیند آ گئی ہے اور اس کا چہرہ یوں نہیں ہوا، اس کے ہاتھ بھی مڑے نہیں ہیں، اس کے گھٹنے بھی نہیں مڑے، اس کے پاؤں بھی کیا ہے انگلیاں بھی قبلہ رخ ہیں، صحیح سلامت ہے، سجدے کی حالت میں اسے نیند آ گئی ہے، تو یہ بھی وضو کو نہیں توڑتی، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اعضاء جو سنت کے مطابق ہیں، اس کے اعضاء ڈھیلے نہیں پڑے، اس کے اعضاء ڈھیلے
نہیں پڑھے اور وہ سنت کے مطابق ہے، اور وضو جو ٹوٹتا ہے جس نیند کا ذکر آیا ہے وہ زمین پر یا چارپائی پر انسان جب پہلو کے بل لیٹتا ہے اسے نیند آ جاتی ہے، اس سے فل انسان کے اعضاء جو ہے وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ میں جس نیند کا ذکر آیا ہے وہ زمین پر یا کوئی چارپائی یا کوئی تخت وغیرہ پر جب انسان پہلو کے بل کیس ہوتا ہے تو اس سے انسان کا کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایسی 10 چیزیں ہیں جن سے انسان کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ جی 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 اگر کسی جس طرح دیوار کے سارے انسان بیٹھا ہوتا ہے یا تکیے کے سارے کیا انسان، ہاں، تو جب وہ تکیہ کھینچ لیتا ہے انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے، جی، خالی جو ہے وہ گرتا نہیں ہے اور اس کی مقعد اٹھتی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ تکیہ کھینچ لیا وہ گر گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، وہ نیند کی حالت میں جی ہاں، غنودگی جھٹکا لگنا وہ ایک الگ بات ہے، اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی، وہ جنون ایک طاری ہوتا ہے، وہ جنون یہ ہوتا ہے اوپر اور نیچے کے دانت مل جاتی ہیں، وہ بھی ایک جس طرح مرغی والوں کو دورہ پڑتا ہے، جی، یا کوئی بیماری کیا ہو جاتی ہے وہ بیہوشی کی حالت میں ہو جاتے ہیں، جس طرح انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یعنی کہ وہ بیہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، اور کوئی بات کسی بھائی نے اگر پوچھنی ہو؟ جی، جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ ہم نے کیا ہے سن لی۔ اب جو ہے ہم سنیں گے جن چیزوں سے غسل لازم آتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهِّرُوا، رب کریم نے فرمایا اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تم پاکیزگی حاصل کرو۔ جنابت کی حالت میں ہو تو تم کیا پاکیزگی حاصل۔ اب جنابت کی حالت میں کب انسان ہوتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو انسان پر غسل کو لازم کر دیتی ہیں، تو جن کاموں سے غسل جو ہے وہ فرض ہوتا ہے وہ 7 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ منی کا جسم سے نکلنا، جی، خروج المنی الی ظاہر الجسد اذا انفصل عن مقرہ بشہوۃ، جب وہ اپنی اصلی جگہ سے نکلی ہو، شہوت کے ساتھ نکلی ہو۔ یاد رکھیے اپنے اس کی اصلی جگہ جو ہے وہ نکلنے کی، وہ انسان کی جو ہے وہ پشت ہے، پیٹھ ہے، پشت سے پیٹھ سے جو ہے وہ منی جو ہے وہ شہوت کے ساتھ کیا ہے نکلتی ہے۔ اب اس جگہ سے جب نکلی ہے وہ شہوت سے کیا ہے نکلی ہے، تو اس صورت میں بھی انسان کے اوپر غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیز اس کا نکلنا جو ہے وہ دیکھنے سے بھی ہوتا ہے، اللہ پاک ہر کسی کو محفوظ کرے، کوئی اوریانی فحاشی ننگی فلمیں کوئی دیکھ رہا ہے، جی، اب دیکھتے دیکھتے فارغ ہو جاتا ہے، جی، چھونے سے بھی ہوتا ہے، نیند کی حالت میں احتلام سے بھی کیا ہے ہوتا ہے، یا کسی کو کیا ہے بوس و کنار کرنے سے اس طرح بھی کیا ہے ہوتا ہے، یعنی جس صورت میں بھی انسان جو ہے وہ یا سوچ و بچار میں ایسا پڑ گیا، ایسا کیا ہے یا ایسی کوئی چیز کیا ہے پڑ رہا تھا، اب اس سے انسان جو ہے وہ فارغ ہو گیا، اس سے مادہ منویہ کا کیا ہے خروج ہو گیا، اس صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ غسل لازم ہو جاتا ہے، بھلے بغیر جماع کے ہو۔ جی، ایک جماع جو ہے حق حلال کا طریقہ ہے، میاں بیوی جب آپس میں وظیفہ زوجیت ادا کرتے ہیں، جی، تو اس کے علاوہ بھی کیا ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وَتَوَارِي حَشْفَةٍ وَقَدْرِهَا مِن مَقْطُوعِهَا فِي عَادِ سَبِيلٍ آدَمِيٍّ حَيٍّ، انسان کا عضو مخصوص جو ہے وہ زندہ آدمی کے شرمگاہ میں سے چھپ جائے۔ انسان کا عضو مخصوص جو ہے جو کٹے ہوئے کی مقدار ہے، آگے والا حصہ جو ہے وہ زندہ آدمی کی شرمگاہ میں سے کٹے ہوئے کی مقدار جو ہے وہ چھپ جائے، اس صورت میں بھی بھلے اسے انزال نہ ہوا ہو تو اس پر بھی غسل لازم آتا ہے، کیونکہ شہوت کامل جو ہے اس میں پائی جاتی ہے، مکمل طور پر شہوت جو ہے اس میں کیا ہے پائی جاتی ہے، یعنی کہ اعلیٰ تناسل کے کنارے حشفہ، اور اگر وہ کٹا ہوا ہو تو اس کی مقدار کے مطابق زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں کیا ہے چھپ جانا، تو اس سے غسل لازم ہو جاتا ہے، اس سے غسل کیا ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے۔ اور اس مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کئی بار ایسا بھی ہے کہ معاملات ہوتے ہیں جس میں ڈسچارج کا معاملہ نہیں ہوتا، جی جی خارج کا معاملہ نہیں ہوتا، جی جی، اس صورت میں بھی غسل لازم ہو جاتا ہے، غسل کیا ہے لازم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان جو ہے وہ اگر اللہ نہ کرے، اللہ پاک ہر کسی کو کیا محفوظ رکھے، یہ ایک درندگی والی حالت ہے، جی، کہ اگر انسان کسی مردہ سے وطی کرتا ہے یا کسی جانور سے کیا ہے
وتی کرتا ہے، بد فعلی کرتا ہے، تو غسل لازم آتا ہے جب اسے انزال ہوا ہو۔ اگر مردہ سے یا جانور سے اگر اس نے جو ہے بد فعلی کی، جی بھلے اس کا عضو مخصوص جو ہے ان کی شرمگاہوں میں چھپ گیا، انزال نہیں ہوا، وہ خارج نہیں ہوا، مادہ منویہ کا خروج نہیں ہوا، تو اس پر غسل لازم نہیں ہوگا، کیونکہ کامل کیا ہے، اس میں کیا شہوت نہیں پائی گئی، تو اس صورت میں بھی اس پر غسل لازم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح وجود ماء رقیق بعد النوم، نیند کے بعد انسان جو ہے وہ پتلے پانی کو پائے، جی پانی کے پتلے پانی کو پایا، اور جب سویا تھا اس کا عضو مخصوص بھی منتشر نہیں تھا، جی اس صورت میں بھی اس کے اوپر جو غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان تری کو پاتا ہے اپنے کپڑوں پر یا اپنے کے جسم پر، وہ ظنہ منیًا، وہ گمان کرتا ہے کہ یہ منی ہے، یہ مادہ منویہ ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر جو ہے وہ غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان نشے سے، بیہوشی سے افاقہ پاتا ہے، صحیح سلامت ہوتا ہے، اس پر بھی کیا فقہائے کرام نے فرمایا غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اور حیض اور نفاس سے جب عورت فارغ ہوتی ہے اپنے مخصوص ایام میں، جی اس سے بھی کیا غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ حاصل ہوئیں اسلام لانے سے پہلے، ایک بندہ جی اسلام کی حالت میں نہیں تھا، غیر مسلم تھا، اب اللہ پاک نے اسے ہدایت عطا فرمائی، وہ مشرف با اسلام ہوا، اور مشرف با اسلام ہونے سے پہلے یہ جو چیزیں آپ نے سنی ہیں جن سے غسل کیا لازم ہو جاتا ہے، تو جب وہ مشرف با اسلام ہو گیا تو اس پر بھی غسل کرنا لازم ہو گیا، اس پر بھی غسل کرنا کیا ہے، کیونکہ ابھی وہ جنابت کی حالت میں ہے نا، جنبی ناپاکی کی حالت میں کیا ہے، اللہ پاک نے اسے ہدایت دی ہے، اب وہ مشرف با اسلام ہونے کے بعد جو ہے وہ غسل کر لے۔ اور میت کو غسل دینا یہ فرض ہے اور فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ، یہ چیزیں یہ 7 چیزیں ہیں جن سے جو ہے انسان کے اوپر غسل لازم ہو جاتا ہے، یعنی منی کا جسم کے زہر سے نکلنا، یعنی جسم کے زہر کی طرف کیا ہے نکلنا، اپنی اصلی جگہ کا، اپنی اصلی جگہ سے شہوت کے ساتھ، جی ایک یہ ہے کہ انسان کے عضو مخصوص سے جو ہے وہ منی تو نہیں، ایک پتلا پانی نکلتا ہے مزی اور ودی، جی جب انسان کا عضو مخصوص منتشر ہوتا ہے پھر ٹھنڈا ہوتا ہے اس وقت پانی نکلتا ہے، جی اور اسی طرح جب انسان پیشاب کرتا ہے، کسی کو بیماری ہوتی ہے، پیشاب سے جب فارغ ہوتا ہے تو لیسدار قطرات جو ہے وہ نکلتے ہیں، تو ان سے غسل لازم نہیں آتا، ان سے غسل لازم، وضو تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن ان سے جو ہے غسل لازم نہیں آتا۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں، منی کا جسم کے زہر کی طرف سے نکلنا جب وہ اپنی ٹھکانے سے شہوت کے ساتھ کیا جدا ہو، اور دوسرا یہ کہ اعلیٰ تناسل کے کنارے یعنی حشفے، اور اگر وہ کٹا ہوا ہو اتنی مقدار جو ہے وہ زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے میں کیا ہے چھپ جانا، اور اسی طرح مردے یا جانور کے ساتھ وتی کرنا، اور صورت میں منی کا بھی نکلنا، یعنی انسان کو انزال بھی کیا ہوا ہو، جی سونے سے بیدار ہونے کے بعد جو ہے پتلے پانی کا پانا، جبکہ سونے سے پہلے اس کا اعلیٰ تناسل جو ہے وہ منتشر نہ ہو، جی اور اسی طرح نشے بیہوشی سے جب سونے سے پہلے انسان اپنی نارمل حالت میں ہے، اس کا عضو مخصوص جو ہے وہ منتشر نہیں ہے، جی اب اس کے بعد جب وہ اٹھا ہے نیند سے، اب اس نے پانی کو پایا ہے، تری کو پایا ہے، جی اس نے پانی کو پایا، تری کو پایا ہے، تو پھر اس پر بھی غسل لازم۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی کچھ صورتیں لکھی ہیں، فرمایا اگر یہ پیشاب والی تری ہے اسے یقین ہے پھر غسل نہیں ہے، اگر پسینے کی تری ہے اسے یقین ہے پھر بھی غسل لازم نہیں ہے۔ فتاوی رضیہ میں اعلیٰ حضرت نے اس کے اندر 6 صورتیں کیا لکھی ہیں، لیکن اس کو جب یہ یقین ہو کہ واقعی یہ مادہ منویہ ہے اور اس پر غسل کیا ہوتا ہے لازم ہوتا ہے۔ اگر اس کو یہ یقین ہے یہ پسینہ ہے یا پیشاب کے کیا ہے قطرات ہیں، جی یا بیماری کی وجہ سے خون کے کیا ہے قطرات ہیں، تو اس صورت میں اس پر غسل لازم نہیں ہوتا، کیونکہ نیند بھی ایک سکون کا نام ہے، اور جب انسان سکون میں ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ مادہ منویہ کا بھی کیا ہوتا ہے خروج ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے فقہائے کرام نے فرمایا اس پر غسل لازم ہوتا ہے جب سونے سے پہلے اس کا عضو مخصوص منتشر نہیں تھا، لیکن جب اٹھا تو اس نے کیا ہے پانی کو پایا، یعنی تری وغیرہ کو کیا ہے، جی پھر اس صورت میں نہیں، کیونکہ وہ سونے سے پہلے ہی منتشر ہونے کے بعد کچھ رطوبت نکلتی ہے، پانی وغیرہ نکلتا ہے، تو اس صورت میں غسل لازم نہیں ہے۔
حیضہ عورت جب حیض سے فارغ ہو اور نفاسہ عورت جب کیا ہے نفاس سے کیا ہے فارغ ہو، تو یہ ساری چیزیں اس وضو سے نکلنے کے جیسے ہم راستے میں جا رہے ہیں کہیں پر بھی ہیں کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑ گئی تو اس صورت میں وضو کا کیا، اور نظر پڑ گئی اور مثال کے طور پر کچھ کپڑے ایسے وہ کیا کہتے ہیں کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے کہ ہماری نظریں اس طرف چلی گئی، تو پھر ان صورتوں میں خالی دیکھنے سے جو ہے وہ بھلے اپنی شرمگاہ ہو یا کسی کی اور کی شرمگاہ ہو، خالی دیکھنے سے نہ وضو ٹوٹ جائے، دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ انسان خارج ہو جائے، انسان کو انزال ہو جائے، انسان کو منی ہو جائے۔ کپڑے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جی جی چاہے وہ کپڑے پہنے ہو نہ پہنا ہو، جی جی، پہلے شرمگاہی کیوں نہ ہو۔ کوئی غیر محرم عورت جی جی مثال کے طور پر یا کپڑے پہننے ہی پہنے اور آپ کی نظر چلی گئی تو پھر اس میں وضو نہیں ٹوٹتا، نہیں، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اور غسل بھی لازم نہیں آئے گا۔ الگ ہی معاملہ ہو جائے۔ جی، اب 10 چیزیں ایسی ہیں جس سے کیا انسان پر غسل لازم نہیں ہوتا۔ 7 چیزیں تو ہم نے سنی جس سے انسان پر غسل کیا لازم آ جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، اور 10 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان پر غسل لازم نہیں آتا۔ مزی و ودی، ایک مزی ہے اور ایک کیا ہے ودی ہے۔ مزی جو ہے وہ جب انسان جو ہے وہ عضو مخصوص انسان کا منتشر ہوتا ہے، وہ بھلے میاں بیوی کے حوالے سے بوس و کنار کرنے کے حوالے سے ہوں یا عام حوالے سے انسان کی گرم چیزیں وغیرہ کیا کھا لیتا ہے، اس کے بعد انسان کا عضو مخصوص منتشر ہوتا ہے۔ جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس سے کچھ پانی کی طرح قطرات نکلتے ہیں، وہ گاڑے بھی نہیں ہوتے اور وہ کود کر یعنی ٹپک کر پریشر کے ساتھ بھی کیا ہے نہیں نکلتے، وہ پانی سے تھوڑا گاڑے ہوتے ہیں، لیسدار چکنا دار ہوتے ہیں، تو اس سے بھی کیا غسل لازم نہیں آتا، لیکن وضو ہے تو وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ جی بیچ میں ایک میں معذرت سے سوال پوچھ رہا ہوں نہیں کیونکہ آج کل ہمارے جیسے نہیں پوچھیں، آپ کھل کر پوچھیے۔ ینگسٹرز ہیں، جی اب آپ نے کہا نا کہ وضو نہیں ٹوٹتا اس صورت میں آپ کسی غیر محرم کو دیکھیں چاہے وہ بغیر کپڑے کے ہو، جی جی مثال کے طور پر اگر کوئی غلط فحش چیزیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اگر اسے انزال ہو گیا ہے، مادہ منویہ کا خروج ہو گیا ہے، تو پھر تو غسل لازم آئے گا، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ وضو سے تو اعلیٰ ہے نجاست میں غسل۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کے دماغ میں برا خیال آ جائے، دیکھو خالی خیال آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، غسل بھی لازم نہیں آتا۔ اگر دیکھتے دیکھتے جو ہے اس کا عضو مخصوص منتشر ہو گیا ہے، اب اس کے بعد جو ہے مزی والی صورت ہوئی ہے، قطرات نکلے ہیں، اگر وہ قطرات جو ہے وہ پریشر کے ساتھ نکلے ہیں، وہ منی ہے، تو پھر اس پر غسل لازم ہے۔ اگر کوئی غیر محرم خاتون گزر رہی ہے، ان کے کپڑے ایسے تھے، نظر پڑ گئی ان کے جسم کے ان حصوں میں جو ڈھکے چھپے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اس صورت میں آپ نے کہا کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے کہا کوئی کیونکہ بھی کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پانچ چیزیں دیکھ رہا ہے، موبائل پہ ٹی وی، ٹھیک ہے، اس صورت میں وضو اس کا ٹوٹے گا نہیں، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس دیکھنے میں جو ہے اسے انزال ہو گیا۔ وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ جی ہاں وہی، خالی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا گناہگار تو مان لو، جی، لیکن گناہگار ہوگا جی، کامل اس کا وضو نہیں ہوگا جی، کامل اس کا کیا وضو نہیں ہوگا۔ اگر وہ دیکھتے دیکھتے جو ہے اگر مزی کے قطرات آئے تو وضو ٹوٹ گیا، اگر مادہ منویہ کا خروج ہوا تو اس پر کیا غسل لازم آ گیا۔ تو بہرحال 10 چیزیں ایسی ہیں جن سے کیا غسل لازم نہیں آتا، مزی ہے اور ودی ہے۔ مزی کے متعلق جو ہے میں نے آپ کو کیا ہے بتایا ہے کہ سفید رنگ کا ایک لیسدار جو ہے مادہ ہوتا ہے جی، ودی سفید رنگ کا ایک لیسدار مادہ ہوتا ہے جو پیشاب کے بعد نکلتا ہے، یہ ودی ہے۔ اور مزی جو ہے جب انسان کا عضو مخصوص منتشر ہوتا ہے، اس کے بعد یا کچھ قطرات نکلتے ہیں بغیر پریشر، بغیر شہوت کے، بغیر ٹپکنے، بغیر کودنے کے، تو اس صورت میں بھی انسان کے پر غسل لازم نہیں آتا، لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن وضو کیا ہے منہ سے کوئی گالی والی نکل گئی وضو کو ہوتے ہوئے، جی، وضو کی حالت میں، وہ تو پیچھے ہم نے جن چیزوں کے بعد وضو کرنا مستحب ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا، کوئی گالی گلوچ، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی برے اشعار پڑھتا ہے جی، اور بھونا ہوا گوشت انسان نے کیا کھایا ہے، ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کے بعد وضو کرنا جو ہے مستحب ہے، یعنی اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے، وضو ہوتا ہے، وضو برقرار رہتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بچے کی ولادت بغیر دیکھنے خون کے،
بچے کی ولادت کے بعد خون نہیں دیکھا گیا عورت کے جسم سے نکلتے ہوئے اس کے یعنی کہ مخصوص اعضاء سے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ انسان عضو مخصوص داخل کرتا ہے جی کسی ایسی چیز کے ساتھ کہ وہ لذت سے مانع ہے۔ لذت سے کیا ہے؟ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ عضو مخصوص کا شرمگاہ میں داخل ہونا اور کٹے ہوئے کی مقدار چھپ جانا انزال نہ بھی ہوا ہو تو اس صورت میں غسل لازم ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ انسان عضو مخصوص کو داخل کرتا ہے لیکن اس میں جو ہے پردہ ہے، اس میں جو ہے لذت سے اور شہوت سے مانع چیز ہے، موٹا کپڑا لپیٹا ہوا یا کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کی حرکت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی، تو اس صورت میں اسے انزال بھی کہ نہیں ہوا تو اس صورت میں اس پر غسل لازم نہیں ہوتا، غسل لازم نہیں ہوتا۔ تھوڑا دقیقی ہے، آپ اس کو کیا ہے سمجھ لیں۔ دوبارہ کیا ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ ایسے کپڑے کے ساتھ شرمگاہ میں اپنے عضو مخصوص کو داخل کرے جو حصول لذت سے مانع ہے، لذت کے حاصل ہونے سے کیا ہے مانع ہے جی۔ اب اس سے بھی انسان کے اوپر غسل لازم نہیں آتا، کیونکہ جب لذت نہیں ہے شہوت نہیں ہے، جب شہوت نہیں ہے انزال نہیں ہے، اور جب انزال نہیں ہے تو اس کے اوپر غسل ہی لازم نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر غسل لازم نہیں آتا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ پچکاری وغیرہ لگانا جی، جو انسان کے پیچھے والی شرمگاہ میں اگر کوئی بیماری وغیرہ ہوتی ہے اس میں انسان جو ہے وہ دوائی رکھواتا ہے، حقنہ کراتا ہے، یا کیا ہے دوائی وغیرہ کیا ہے رکھواتا ہے، تو اس صورت میں بھی انسان کے اوپر غسل لازم نہیں آتا۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ الکوہل ہم سے کیا کہتے ہیں وہ ہمارے دین میں حرام ہے جی، تو اس کا اگر دوائی کے طور پر استعمال کس حد تک جائز ہے؟ جان بچانے کی غرض سے، کیونکہ ہم ایلوپیتھی کی جتنی دوائیاں کھاتی ہیں تقریباً ان میں پیناڈول پوسٹر ان میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ کچھ نہ کچھ مقدار الکوہول کی ہوتی ہیں، جبھی وہ دوائیاں رہتی ہیں۔ ہومیوپیتھک کی دوائیاں بھی اسی صورت میں رہتی ہیں پرزرو ورنہ خراب ہو جاتی ہیں اگر ان میں الکوہول نہ ڈالا جائے۔ اس صورت میں یہ ہے کہ جان بچانے کی غرض ہو تو پھر کیا ہے استعمال، تقریباً ہر دوائی میں وہ یہ ہے کہ وہ صاحب زیر مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہوگا یہ ہومیوپیتھک کی دوائیں استعمال کرنا جائز ہیں یا ناجائز ہیں جی۔ اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں نشہ جو ہے وہ غالب ہے اکثریت کے ساتھ ہے، یا اکثریت کے ساتھ اس میں کہ حرام چیزیں ہیں، اب ان کے ہوتے ہوئے دوسری ایسی جڑی بوٹیاں بھی ہیں کہ ان سے دوا دارو ہو سکتا ہے، علاج معالجہ کیا ہو سکتا ہے، تو پھر ان کو چھوڑ دیں۔ اگر ان کے بغیر جو کوئی گزارا نہیں اور جان بچانے کا کوئی کیا ہے ذریعہ نہیں ہے پھر تو ہے جی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کیا ہے پچکاری کرانا یعنی پیچھے والی شرمگاہ سے دوائی وغیرہ کیا ہے رکھانا، اس سے بھی کیا غسل وغیرہ کیا لازم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح انگلی یا اس کی مثل جو ہے وہ دو راستوں میں سے ایک ہی میں کیا ہے داخل کرنا، دونوں راستوں میں سے جو ہے دونوں شرمگاہوں میں سے مرد عورت کی شرمگاہوں میں سے دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے میں انگلی وغیرہ یا اس کی مثل جو ہے کوئی صرف چیز کیا ہے داخل کرنے سے غسل لازم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر داخل کرنے سے شہوت ہو گئی اور شہوت کے ساتھ انزال بھی ہو گیا، انسان کا مادہ منویہ کا خروج بھی ہو گیا، پھر غسل لازم آتا ہے، پھر کیا غسل لازم آتا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے کیا ہے سنی۔ اور اسی طرح جانور یا مردے سے کیا وطی کرنا لیکن انزال نہ ہوا ہو، انزال نہ ہوا، انسان کا مادہ منویہ کا خروج نہ ہوا ہو۔ اور اسی طرح انسان جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے اور خواب میں اسے احتلام ہو گیا ہے، لیکن جب اٹھتا ہے کوئی تری نہیں پاتا، کوئی نجاست کوئی گندگی کیا ہے نہیں پاتا، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر غسل لازم نہیں ہوتا، اس کے اوپر بھی اس پر غسل لازم۔ یہ چیزیں ہم نے سنی جس سے غسل لازم نہیں ہوتا۔ اور کوئی بات پوچھنی ہو کسی بھائی نے؟ اچھا، یہ شہوت کے بعد یا جو بھی اس کے بعد اگر اس جگہ کو صاف کر کے کوئی کپڑا پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی بھی کپڑے پہن لیے، کیا وہ کپڑے پاک ہوں گے؟ سمجھ نہیں آپ کا سوال؟ پاک رہیں گے وہ یا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو بھی ایک معاملہ ہو اس کے بعد کیا کہتے ہیں انہوں نے
اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک صاف کرتے ہیں، صاف کر کے وہ بھی کپڑے پہن لیے، جی جی تھوڑی دیر بعد 1-2 گھنٹے بعد نہائے جو بھی وہ جو کپڑے ہوتے جی، ہیں وہ لیکن استنجا وغیرہ کر لیا نہیں، نجاست کو دھو لیا ہے تو ایک کو نہیں، پھر پاک ہیں وہ کپڑے. کپڑے پاک ہیں. کپڑے کیا ہیں؟ پاک. کپڑے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں. اب جو ہے غسل کے ویسے تو فرائض ہم 3 سنتے رہتے ہیں کہ 3 فرض ہیں غسل کے، ان چیزوں سے غسل لازم ہوتا ہے، ان چیزوں سے غسل لازم نہیں ہوتا، اور غسل کے جو ہے وہ 3 فرض ہیں. غرغرارے کرنا، حلق تک پانی پہنچ جائے گا، روزے کی حالت میں انسان نہیں ہے. ناک میں پانی چڑھانا، یہ خیشوم، یہ بانسا جو ہے نرم ہڈی جو ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے، اور پورے جسم پر پانی کا بہانا، جسم کا کوئی حصہ بھی کیا ہے خشک یعنی سوکھا نہ رہے. یہ غسل کے 3 فرض ہیں. غسل کی کیا ہے؟ لیکن فقہائے کرام ان 3 کو پورا کرنے کے لیے جو ہے کچھ اور باتیں بھی ساتھ میں کیا ملاتے ہیں، جو ان 3 کو پورا کرنے کے لیے. یاد رکھیں فرض یہی 3 ہیں، لیکن فقہ کی کتابوں میں آیا ہے جی کہ 11 چیزیں ہیں غسل کے اندر فرض ہیں. اب وہ 11 فرائض نہیں ہیں، ان 3 فرائض کو مکمل پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اب مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ منہ کا دھونا، اور اسی طرح ناک کا دھونا، اور پورے بدن کا 1 مرتبہ دھونا، یہ 3 کیا ہے فرض ہیں. اور اسی طرح انسان جو ہے وہ اپنے کلفے کے اندر والے حصے کو دھونا. کلفے کے اندر والے حصے کو کیا ہے، اگر کوئی بڑی عمر میں انسان اسلام لایا ہے، اب اس نے ختنہ نہیں کرایا، اس نے کیا ہے ختنہ. جب ہم ختنہ کراتے ہیں تو انسان کا عضو مخصوص کا اگلا حصہ جو ہے وہ جسم کا باطن نہیں ہوتا، وہ ظاہر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ باہر کا حصہ ہوتا ہے. جس طرح یہ حصہ ہے، اب اس کا دھونا غسل میں لازم ہے، تو اس کا دھونا بھی کیا ہوتا ہے لازم ہوتا ہے. اگر کوئی بڑی عمر میں اسلام لایا ہے جی اور اس نے کیا ختنہ نہیں کرایا، اب وہ مشرع با اسلام اس نے غسل کرنا ہے، تو اس حصے تک پانی کا پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہے. اس حصے تک جو ہے فطرت اسلام میں سے چند باتیں ہیں، ان باتوں میں سے ایک ختنہ بھی ہے. ناخن، مونچھیں وغیرہ جو یہ زیر ناف بال اور بغل کے بال یہ کیا ہے تراشنا، یہ کاٹنا، یہ بھی کیا ہے چیزیں آئی ہیں. تو یہ کلفے کے اندر والے حصے کو دھونا اور اس کے کھولنے میں اگر کوئی دقت نہ ہو، دشواری نہ ہو، کیا ہو، اگر کوئی دقت دشواری نہیں ہے. اگر دشواری ہے تو پھر انسان اسی کو جو ہے اسی حالت پر ہی کیا ہے چھوڑ دے. یہ اگر دقت، اگر کوئی دشواری وغیرہ ہوتی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ناف ہے، ناف کے سوراخ میں پانی کا داخل کرنا جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو جی. ناف کسی کی جو ہے بہر کی طرف ظاہر ہوتی ہے تو اس کو دھو لیتا ہے، اور کسی کا عورتیں جو ہے جب بچہ جی جنم دیتی ہیں تو اس کے بعد جو بچے کی ناف جو ہے وہ بالکل ملا کے کاٹ لیتی ہیں، اندر کیا سوراخ رہتا ہے. اب وہ سوراخ جو ہے وہ بھی جسم کا ظاہر ہے، وہ باطن نہیں ہے. اس تک جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پانی پہنچائے. اور ایسا سوراخ جو ملا ہوا نہ ہو، ایسا سوراخ جو کیا ہے ملا ہوا نہ ہو. مثال کے طور پر عورت ہے، اب بالیاں پہنتی ہے، اب بالیاں پہن کے اس نے کان کو سلوایا ہے، اب ایسا سوراخ ہو گیا آر پار ہے، اب وہ ملا ہوا نہیں ہے جی. یہ اسی طرح مرد کا کوئی جسم کا حصہ ایسا ہو گیا کہ سوراخ ہو گیا ہے جی، اب وہ زخم ملا ہوا نہیں ہے، جسم ملا ہوا نہیں ہے، تو اس تک پانی کا پہنچانا غسل میں یہ بھی کیا ہے لازمی ہے، یہ بھی کیا ہے. اور اسی طرح مرد جو ہے اگر اس نے بڑے بال رکھوائے ہوئے ہیں اور اس نے بالوں کو گوندا ہوا بھی ہے، تو اس کے لیے بالوں کا کھولنا اور بالوں کے جڑوں تک یعنی چمڑے کی تہہ تک، اسکن وغیرہ تک پانی کا پہنچانا یہ کیا ہے ضروری ہے اور یہ لازمی ہے جی. مرد اگر نہ کہ عورت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عورت کے لیے دشواری ہے. عورت نے اگر بال گوندے ہوئے ہیں اور پانی جو ہے وہ جڑوں تک، بالوں کی جڑوں تک کیا ہے پہنچ گیا ہے، اوپر والے گوندے ہوئے بال اگر وہ نہیں کھولتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک دشواری ہے، اس کے لیے ایک کیا ہے دقت ہے. عورت جو ہے وہ بڑے بال رکھوانا عورت کی ایک زینت ہے. مرد کے لیے زلفیں ہیں جی، اور عورت کے لیے کیا بڑے بال ہیں جی. زلفیں جو ہے وہ کانوں تک ہوں، یہاں تک ہوں، زیارہ تک، کندھوں تک ہوں جی. سنت طریقہ تو بہرحال یہی آیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بڑے بال رکھتا ہے اور ان کو گونتا ہے
عورتیں جس طرح کیا گتھ وغیرہ بناتی ہیں، اگر اسی طرح کیا وہ مینڈیاں وغیرہ کیا بناتا ہے، اس کے اوپر غسل لازم ہو گیا ہے تو پھر ان کا کھولنا لازمی ہے، ان بالوں تک اور ان بالوں کی جڑوں تک پانی کا پہنچانا یہ کیا ہے ضروری ہے۔ عورت نے اگر کیا ہے گوندے ہوئے بال عورت کے ہیں، مینڈیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، اب غسل کرنے میں عورت جو ہے ان کے لیے اس بالوں کا کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس شرط میں جب جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ اگر ان کے گوندنے اور ان کے کیا ہے بننے سے جو ہے اتنا سختی کے ساتھ وہ انہوں نے کیا ملایا ہوا ہے کہ جڑوں تک پانی نہیں پہنچتا، یعنی جلد تک پانی نہیں پہنچتا، پھر کیا ہے کھولنا ضروری ہے۔ مردوں کے لیے لیکن کھولنا ضروری، مردوں کے لیے کھولنا جو وہ کیا ہے پانی جڑوں تک پہنچ بھی جاتا ہے۔ جی۔ اور عورت کے لیے کیا ہے یہ کیا ہے ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے داڑھی ہے، مونچھیں ہیں، یہ ابرو ہیں، ان کے نیچے تک چمڑے تک پانی کا پہنچانا جو ہے کیا ہے وہ ضروری ہے۔ فرج خارج عورت کی جو ہے دو شرمگاہ، فرج خارج شرمگاہ کا اوپر والا حصہ جو ہے آگے والی شرمگاہ کا، اس تک پانی کا پہنچانا بھی کیا ہے ضروری ہے۔ یہ چیزیں ہیں غسل کے اندر۔ اب غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ہم نے غسل کے 3 فرض ہم نے کیا ہے سنے، اور 3 فرضوں کو مکمل کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں جی، مقصد یہ ہے کہ جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ اگر ملا ہوا سوراخ نہیں ہے وہ بھی جسم کا ایک زہر ہے۔ اسی طرح ناف ہے، جتنا ہو سکتا ہے اگر اندر والا حصہ اس کا دھونا بھی۔ اسی طرح جو کیا ہے ناخن کے نیچے والی جگہ ہے، یا ابرو کے نیچے، یا داڑھی کے نیچے، یا مونچھوں کے نیچے جی، یا ایسا انسان کیا ہے موٹاپے کی حالت میں، یا پیٹ میں بل ہیں، گردن میں کیا ہے بل ہیں، یا انگلیوں کے بیچ والی جگہ ہے، یا پاؤں اور جی یہ بیچ والی جگہ ہے، اس تک پانی کا پہنچانا جو ہے کیا ہے یہ ضروری ہے۔ غسل کی کتنے فرائض ہیں بیٹا؟ 3 کون کون سے؟ کلی کرنا، ناک میں چڑھانا اور پھر سر میں پانی۔ ہاں، یہ مطلقاً کلی کرنا نہیں کہنا، بلکہ 3 بار کیا ہے غرغرارے کرنا جی، حلق تک پانی پہنچ جائے، اور 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، یہ خیشوم نرم جی ہڈی جو ہے بانسا جو ہے اس تک پانی کیا ہے پہنچ جائے، اور پورے جسم پر ہاں کلی تو حلق تک پانی کا پہنچانا جو ہے وہ لازم ہے، اور پورے جسم پر پانی کا کیا ہے بہانا۔ اگر رمضان المبارک میں غسل لازم ہو گیا روزے کی حالت میں، پھر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ رمضان المبارک میں احتیاط کریں گے کہ ہم جو گلے کے نیچے نہ اترے۔ ہاں، جس طرح وضو میں ہم کلی کرتے ہیں، جس طرح وضو میں ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، اسی طرح ہم جو ہے کلی کریں گے 3 بار، اور اسی طرح 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں گے احتیاط کے ساتھ، تاکہ دماغ تک پانی بھی نہیں جائے اور حلق سے نیچے بھی پانی کیا ہے نہیں اترے۔ اب اس کا غسل ہو گیا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ چلو روزے کی حالت میں اس نے ایسا وضو کی طرح کلی کر لی، ناک میں پانی چڑھا لیا، اور جب روزہ افطار کرے گا کھولے گا اس کے لیے غسل کرنا کوئی لازمی ہے، نہیں، بلکہ غسل اس کا کیا ہے ہو چکا ہے۔ غسل کیا ہے، اور غسل کرنے کا سنت طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سنتیں اس کے اندر 12 ہیں، یعنی بسم اللہ پڑھنا جی، اور نیت کرنا غسل کی، اور اسی طرح دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک جو ہے یہ رسغین تک کیا ہے دھونا، اور اسی طرح نجاست جو لگی ہوئی ہے اس کا کیا ہے دھونا، پیشاب پخانہ بھلے نہ بھی کیا ہو استنجا کرنا، استنجا کیا ہے کرنا، اپنی شرمگاہ کو کیا ہے دھونا، وہ نجاست ایک جگہ لگی ہوئی ہے یا کیا ہے متفرق طور پر کیا ہے لگی ہوئی ہے اس کا کیا ہے دھونا۔ اگر اور اسی طرح جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے انسان وضو کرے، اگر ایسی جگہ میں غسل کر رہا ہے کہ پانی وہاں کیا ہوتا ہے جمع ہوتا ہے، یعنی سیوریج کا نظام نہیں ہے، جس طرح گاؤں میں نلکے وغیرہ ہوتے ہیں یا ندی کے کنارے وغیرہ، پانی کیا ہے جمع ہوتا ہے، تو پھر پاؤں نہیں دھوئے وضو کرنے میں، نہا کے غسل کر کے الگ ہو کے پاؤں کو کیا کر لے دھو لے، کیونکہ پانی وہیں جمع ہو رہا ہے جی، پاؤں کو دھوئے گا وہ تو پھر کیچڑ اسی کے پاؤں میں، چھینٹے وغیرہ وہ اسی کے مائع مستعمل اسی کے پاؤں میں کیا ہے جمع ہوگا۔ تو فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ کیا یہ اگر کسی نے جو ہے وہ بڑا حوض ہے، بڑا تالاب ہے، نہر ہے، یہ کیا ہے سمندر ہے، اب اس نے جو ہے وہ غوطہ لگایا ہے، اور غوطہ لگا کے کچھ دیر جو ہے وہیں جتنا اس کا سانس تھا وہ کیا رکا ہے، اب بعد میں نکلا ہے، تو اس نے گویا کہ پوری سنتیں مکمل کر لی، غسل کی پوری سنتیں کیا کر لی اس میں نہانے کی بھی جی، سوائے حلق اور ناک، ہاں یہ 2 فرائض کے علاوہ جی، باقی ایک فرض تو اس کا پورا ہو گیا، ہاں، جسم پانی جی میں دھل گیا۔ جی، ہاں اگر اسے یقین ہے کہ پانی کہیں نہیں پہنچا تو پھر کیا ہے جی، کیونکہ غسل کی سنتوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے ملنا، پورے جسم پر کیا ہے
سردیوں میں جو اسے خشکی ہو جاتی ہے، اگر کوئی جسم کا حصہ جو ہے وہ سوکھا رہ جاتا ہے، اگر کسی کے یہاں صابن شیمپو وغیرہ کیا ہے، تیل وغیرہ کیا ہے نہیں ہے، ایسے خالی پانی ہی سے کیا ہے غسل کرتا ہے، تو پھر کیا ہے ملنا بھی کیا ہے سنت ہے۔ یاد رکھیے غسل کے لیے جو ہے پاک پانی کا ہونا جی یہ ضروری ہے، کہ تولیے کا ہونا، کہ شیمپو کا ہونا، کہ صابن کا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر رات میں کسی پر غسل لازم ہے، صبح اٹھا ہے فجر کی نماز میں جو ہے 12 منٹ یا 10 منٹ باقی ہیں جی، پاک پانی اس کے پاس ہے، کہتا ہے کہ صابن نہیں ہے، شیمپو نہیں ہے، تیل نہیں ہے، گرم پانی نہیں ہے جی، اب وہ اسی پانی سے جو ہے وہ غسل کر کے جو فرائض ہیں، جو سنت طریقہ ہے وہ ادا کر کے غسل کرے گا، 6 منٹ میں وہ غسل کر لے گا، بقیہ وہ نماز بھی پڑھ لے گا۔ اگر صابن شیمپو کے چکر میں رہے گا، نماز بھی اس کی کیا ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی جی۔ تو یہ غسل جو ہے یہ کیا ہے پاک پانی سے ہو جاتا ہے، اس کے لیے صابن شیمپو وغیرہ یا تولیہ وغیرہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ سوال یہ کہ شریعت میں یا دین اسلام میں کوئی قید ہے کہ آپ نے ہفتے میں ایک دن نہانا ہے؟ یا سنت طریقہ دیکھو بتایا گیا ہے کہ جمعہ کے لیے غسل کرنا، آگے آ رہا ہے میں بتاتا ہوں جی، سمجھیے۔ تو اب غسل کرنے میں جو ہے پانی انسان جو ہے وہ بہائے، وہ بھی ایک سنت طریقہ کیا ہے بتایا گیا ہے کہ پانی بہانے میں جو ہے انسان اپنے سر پر بہائے، سیدھے کندھے پر کیا ہے بہائے، پھر الٹے کندھے پر انسان کیا ہے بہائے، اور پورے جسم کو انسان ملے اور لگاتار پانی بہائے جی، لگاتار پانی کا کیا ہے بہائے۔ اور غسل کے آداب یعنی مستحبات وہی ہیں جو وضو کے مستحبات ہیں، لیکن غسل کرنے میں وہ قبلہ رخ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثر جو ہے وہ برہنہ حالت میں ہوتا ہے، ننگی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی طرف جو ہے وہ پیٹھ بھی کیا ہے نہیں کرے گا، یعنی اس کی طرف جو ہے وہ، کیونکہ اکثر جو ہے وہ شرمگاہ اس کی کیا کھلی ہوتی ہے۔ اور غسل کے مکروہات بھی وہی ہیں جو وضو کے مکروہات جو پیچھے ہم نے کیا ہے سنے تھے۔ باقی یہ ہے کہ بھائی نے جو کیا سوال کیا، سنت ہے غسل کرنا 4 چیزوں کے لیے، صلاۃ الجمعۃ و صلاۃ العیدین وللاحرام للحاج فی عرفات بعد الزوال، کہ 4 چیزوں کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے، نماز جمعہ کے لیے، عیدین کی نماز کے لیے، اور احرام باندھنے کے وقت جی۔ اللہ پاک حج اور عمرے کی ہم سب کو بھی سعادت نصیب فرمائے، ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب فرمائے، تو احرام باندھتے وقت۔ اور اسی طرح حاجیوں کے لیے عرفہ میں، عرفہ کے مقام پر حاجیوں کے لیے انہوں نے خطبہ سننا ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، تو اس دن بھی ان کے لیے غسل کرنا کیا ہے یہ سنت ہے، زوال کے بعد۔ کس کے بعد؟ اور مستحب ہے غسل کرنا 16 چیزوں میں، جو بندہ اسلام لایا جی تو وہ کیا ہے غسل کرے۔ اور اسی طرح بندہ بالغ ہوا، جنون سے جی انسان کیا ہے افاقہ پایا انسان نے، اور اسی طرح پچھنیاں لگانے یعنی حجامہ کرانے کے بعد رگ انسان نے کیا ہے کٹوائی جی، یا انجیکشن وغیرہ لگوایا جی، لازم نہیں، مستحب، یہ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ اور جمعہ کے لیے بھی، اور عیدین کے لیے بھی، احرام کے وقت بھی، اور عرفہ میں حاجیوں کے لیے بھی یہ سنت ہے، یہ واجب، یہ فرض نہیں ہے جی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کیا ہے اگر بغیر غسل کے کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جمعہ کا وقت قریب ہے، کوئی انسان سفر سے آیا ہے یا ٹریفک جام تھی جی، اب وہ آفس سے دیر سے آیا، اب ٹائم بہت کم ہے، ادھر خطبہ بھی کیا ہے شروع ہونے والا ہے، اب وہ غسل کرتا ہے تو خطبہ کیا ہے نکل جائے گا، تو وہ جمعہ کی نماز پڑھ سکتا ہے، پاک کپڑے ہیں، باوضو ہے، طہارت ہے، جمعہ کی نماز کیا ہے پڑھ سکتا ہے۔ تو 16 چیزوں کے لیے غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہے جی۔ ان میں سے ہم نے کیا ہے سنا، جو بندہ اسلام لایا پاکیزگی کی حالت میں ہی بھلے اسلام کیوں نہ لایا ہو، لیکن اس کے بعد بھی ایک مستحب طریقہ ہے، اللہ پاک نے اسے جو ہے وہ مشرف اسلام کیا ہے، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یاد رکھیے اسلام کی دولت ایک ایسی چیز ہے جی، مشرف اسلام ہونا اور مومن ہونا، مسلم ہونا جی، لاکھ حصے جو ہے انسان زیادہ ہے، مال و اعتبار کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، پراپرٹی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، لیکن وہ مشرف اسلام نہیں ہے، ایک ادنا سا انسان ہے، وہ بھلے جھونپڑی ہی میں کیوں نہیں رہتا جی، بھلے اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں جی، کھانے پینے کے لیے اس کے پاس اتنا کیا ہے وہ مال و دولت بھی کیا نہیں ہے، لیکن مشرف اسلام ہے تو اس سے لاکھ حصے درجے میں یہ افضل ہے، یہ اعلیٰ ہے، اسلام کی ایک اپنی قوت اور ایک کیا ہے طاقت ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ جو ہے وہ حجامہ کرانے کے بعد، میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا بھی کیا ہے مستحب ہے۔
میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا کوئی لازم نہیں ہے، لیکن ایک مستحب۔ اور اسی طرح شب برات آتی ہے، لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، اس میں کیا ہے غسل کرنا۔ اور اسی طرح جب انسان مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے کیا ہے غسل کرے، اور اسی طرح مزدلفہ میں رکنے سے پہلے یوم نحر والے دن جی، اور اسی طرح مکہ میں داخل ہونے، طواف زیارت کرنے اور نماز کسوف جی، اور اسی طرح نماز استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ سخت ظلمت چھا گئی، اندھیرا چھا گیا ہے جی، اور یہ سخت آندھی ہوئی ہے، اس سے نجات ملی ہے، اس کے بعد انسان کیا ہے غسل کرنا، یہ بھی ایک کیا ہے مستحبات، یہ بھی کیا ہے ایک مستحب۔ یہ چیزیں ہم نے سنی غسل کے متعلق جی۔ غسل کے فرائض جو ہیں وہ 3 ہیں، اور اس کی سنتیں جو ہیں 12 ہیں، اور غسل جو ہے 4 چیزوں کے لیے کرنا جو ہے وہ سنت ہے، اور اسی طرح 16 چیزوں کے بعد جو غسل کرنا کیا ہے مستحب ہے۔ اور غسل جن چیزوں سے کیا ہے فرض ہوتا ہے وہ 7 چیزیں ہم نے سنی، اور 10 چیزیں ایسی ہم نے کیا سنی جس سے غسل لازم نہیں ہوتا۔ کوئی بات کسی بھائی نے کوئی پوچھنی ہو جی؟ میں نماز میں ہوں اور مجھے ایسا شک یقین نہیں کہ میرا ہوا کا اخراج ہوا یا وضو ٹوٹا ہے، اس صورت میں ظن غالب کا اعتبار ہوگا۔ یہ اگر پہلے آپ کی عادت نہیں تھی، آپ کو شک ہوا ہے، تو پھر یہ ہے کہ کیا ہے نمازوں کی رکعت اور اس کے حوالے سے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وضو کر لیں۔ اگر کسی کی عادت ہے گمان کی یا کیا ہے بھولنے کی یا کیا وہم کی، تو اس کے لیے کہ ظن غالب جو اس کا زیادہ اکثریت والا معاملہ ہے اسی کا اعتبار ہوگا۔ ہاں اسی کا اعتبار ہو۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بات پوچھنی ہو بھائی نے؟ ٹھیک ہے، پھر دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین، تیری توفیق، تیرے فضل و کرم سے جو کچھ سیکھا ہمیں اسی کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اسی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، اسی کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، علم دین سیکھنے کی یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما، جذبہ عطا فرما، علم نافع عطا فرما، شرف صدر کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے رحیم و کریم مولا، ہم سب کو دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرما، ذوق و شوق عطا فرما یا رب العالمین۔ اسی دین کی برکت سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، آنے والی آفات و بلیات سے، حادثات سے، زمینی اور آسمانی شرات سے، ہر قسم کی وباؤں سے، وائرس سے ہم سب کو، ہم سب کے والدین کو، اہل خانہ کو، امت مسلمہ کو محفوظ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔